بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام اور ناظرین، آج کا ہمارا سبق ضمائر کی پہچان کا ہے۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر کہتے کس کو ہیں؟ ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ ضمیر کی تعریف یہ ہے کہ ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو متکلم، مخاطب اور غائب تھرڈ پرسن پر دلالت کرے، اور ایسا غائب کہ جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو تو اس کو ضمیر کہا جاتا ہے، جیسے آنا، انتا، ہوا وغیرہ۔ تو یہ ضمیر کی تعریف ہے۔ لیکن آج ہمارا جو مین سبق ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے ضمائر کی پہچان کا۔ جب ضمائر کی پہچان ہم کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی علامت، کوئی نہ کوئی نشانی ہوگی۔ ظاہر ہے اگر اس نشانی کو ذکر کر دیا جائے، اس نشانی کو بیان کر دیا جائے تو بندہ اس نشانی کو دیکھ کر اس کی پہچان کر لیتا ہے، یعنی نشانی سے پہچان کرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے بتا دیا جائے جی فلاں جگہ پر آپ جائیں گے تو سامنے جو ہے وہ اس کے یہ چیز لگی ہوگی، یہ درخت لگا ہوگا، اس طرح کا درخت لگا ہوگا، تو پھر کیا ہوتا ہے بندہ وہ نشانی جب دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، ہاں یار یہی وہ چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشانی ہے۔ تو ضمیر کی جب ہم نشانی دیکھ لیں گے، یاد کر لیں گے تو ہمیں ضمیر کی پہچان آسان ہو جائے گی۔ تو آئیے ضمیر کی طرف چلتے ہیں۔ ضمیر کی بیسیکلی بنیادی طور پر دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، متصل اور منفصل۔ ویسے اس کی تعریفیں بھی ذکر کی جاتی ہیں، لیکن سادی سی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ متصل کسے کہتے ہیں اور منفصل کسے کہتے ہیں۔ متصل جو کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ متصل ہوتی ہے، جو کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو وہ منفصل ہوتی ہے۔ ویسے اس کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو وہ متصل ہے، جو عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تو وہ منفصل ہوتی ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے تعریف سادی سی بات بیان کی کہ جو کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ متصل ہے، جو کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے وہ منفصل ہے۔ اب متصل جو ہے اس کی تین قسمیں بنتی ہیں، مجرور متصل، منصوب متصل اور مرفوع متصل۔ مجرور متصل، منصوب متصل اور مرفوع متصل۔ مجرور متصل کیا ہوتی ہے؟ جو محل جر میں واقع ہوتی ہے، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو یہ اسم کے بعد آتی ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی اسم ہوتا ہے اور یہ اس اسم کا مضاف الیہ بنتی ہے، یا پھر یہ حرف جر کے بعد آتی ہے، یا اسم کے بعد آتی ہے یا پھر حرف جر کے بعد آتی ہے۔ حرف جر کتنے؟ حروف جارہ جو ہے وہ 17 ہیں، با، تا، کاف، لام، واو، مزو، مزخلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، الا، یہ حروف جارہ ہیں، یہ 17 ہیں۔ تو ضمیر مجرور متصل جو اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور حرف یا پھر حرف جر کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اسم کے ساتھ متصل ہو، اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کا یہ مضاف الیہ بنتی ہے۔ حرف جر کے بعد آئے، حرف جر کے ساتھ متصل ہو تو یہ مجرور بنتی ہے، مجرور بحرف جر، مجرور بحرف جر کہا جاتا ہے۔ اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہو جیسے قلوبہم، قلوبہم، اب قلوب جو ہے وہ اسم ہے، آگے ہم ضمیر آ رہی ہے تو یہ مجرور ہے اور مضاف الیہ بن رہی ہے۔ علیہم، علی حرف جر ہے اور آگے ضمیر آ رہی ہے، یہ مجرور بحرف جر ہے۔ تو ضمیر مجرور متصل کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ یہ اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، اسم ہوگا اور اس کے ساتھ ملی ہوگی، یا حرف جر ہوگا اور یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، ملی ہوئی ہوگی۔ ضمیر منصوب متصل کی طرف چلتے ہیں۔ ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل کی نشانی کیا ہے؟ ضمیر منصوب متصل یا تو یہ فعل کے ساتھ ملی ہوگی، یعنی اس سے پہلے فعل ہوگا اور یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، اور یا پھر یہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملی ہوگی۔ حرف مشبہ بالفعل کتنے؟ حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا اور لعلا، یہ 6 قسمیں اس کی۔ تو ضمیر منصوب متصل جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور جب فعل کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہوگی تو یہ مفعول بہ واقع ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مفعول بہ واقع ہوتی ہے۔ اور حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم واقع ہوتی ہے، جیسے دارابہ، یہ تو ضمیر فعل کے ساتھ ملی ہوئی، یہ مفعول واقع ہو رہی ہے، دارابہما، دارابہم، دارابہا، یہ پوری گردان ہے۔ اس طرح یہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، تو حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملی ہوگی تو حرف مشبہ بالفعل کا یہ کیا بنے گی؟ اسم بنے گی۔ تو ضمیر منصوب متصل کی نشانی یہ ہے کہ یا تو یہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، یا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔
اگلی جو ہے وہ قسم کی طرف چلتے ہیں، ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر مرفوع متصل کی نشانی کیا ہے؟ اس کی علامت یہ کہ یہ فعل کے اندر ہوتی ہے۔ یہ کہاں پر ہوتی ہے جی؟ فعل کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے دارابا، دارابا جی، دارابا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس کے اندر، اسی طرح دارابت اس میں ہیا ضمیر ہے جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے، جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، یا پھر یہ فعل کا جز ہوتی ہے۔ جیسے دارابا، اس میں الف جو ہے یہ اس کو حقیقتاً تو نہیں یہ کہتے کہ یہ فعل کا جز ہے، بہرحال اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح صیغہ صفت کے اندر یہ پائی جا رہی ہوتی ہے، یعنی اس میں فاعل وغیرہ کے اندر یہ پائی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے داربن میں ہوا ضمیر، اور عموماً یہ فاعل بنتی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل کیا بن رہی ہوتی ہے؟ فاعل بن رہی ہوتی ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل جو ہے فعل کے اندر ہوتی ہے، یا فعل کا جز ہوتی ہے، یا صیغہ صفت کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تین قسمیں متصل کی آج پوری ہو گئی۔ اچھا، منفصل جو کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، کسی کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو، اس کی بھی دو قسمیں، منصوب منفصل، مرفوع منفصل۔ منصوب منفصل کی کیا نشانی ہے؟ منصوب منفصل کی نشانی یہ کہ یہ ایا سے شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں پھر صرفیوں کا جو ہے وہ اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایا جو ہے یہ خود ہی ضمیر ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ ایا ہو یہ مکمل طور پہ یہی ضمیر ہے۔ بہرحال اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، صرف اس کو ہم نے نشانی کو یاد رکھنا ہے کہ ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو ایا سے شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے؟ ایا سے، اور یہ مفعول بہ واقع ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول بہ واقع ہوتی ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع منفصل وہ ضمیر ہوتی ہے کہ جو ان میں سے کوئی بھی نشانی جس کے اندر نہ پائی جا رہی ہو، یہ جو پیچھے پہلے ہم نے بیان کی، ان میں سے کوئی بھی نشانی جس کے اندر نہ پائی جا رہی ہو وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوگی۔ یعنی نہ اسم کے ساتھ وہ ملی ہوتی ہے، نہ حرف جر کے ساتھ ملی ہوتی ہے، نہ فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، نہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، نہ فعل کے اندر ہوتی ہے، نہ فعل کا جز یہ بھی نہیں ہوتی، پھر نہ ایا سے شروع ہو رہی۔ یعنی یہ ساری چیزیں جس کے اندر نہ پائی جائیں وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے، اور یہ مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل بنتی ہے۔ جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا وغیرہ، یہ پوری گردان ہے۔ تو یہ ضمائر کی پہچان آج ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اگر ان نشانیوں کو ہم یاد کر لیں گے تو ایسی صورت کے اندر ہمیں ضمیر کا سبق بالکل حلوہ لگے گا، یعنی بالکل آسان لگے گا، اور ہمیں بآسانی جو ہے وہ یہ ضمائر کی پہچان جو ہے وہ آ جائے گی، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی ضمیر ہے۔ اس کو یاد کیجئے گا، یاد کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہی آسانی ہوگی۔